نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، قربانی کا جانور خریدتے وقت بعض مسلمان یہ سوال کرتے ہیں کہ کٹے اور بھینس کی قربانی کرنا یہ جائز ہے یا نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ پوری دنیا کے مسلمان، خواہ وہ احناف ہوں، مالکیہ ہوں، شوافع ہوں، حنابلہ ہوں، کلہم سارے کے سارے اس بات پر اجماع ہے کہ جو بھینس ہے یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے، لہذا جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اس طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس پر کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ امام مالک نے فرمایا الجاموس و نعم بن البقر، حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ حضرت امام ابن منذر اپنی کتاب الاجماع کے اندر لکھتے ہیں کہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ جو بھینس ہے یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے، لہذا جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اس طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ حتیٰ کہ اہل حدیث علماء، جو پرانے علماء تھے، وہ بھی اپنی کتابوں میں یہی فتویٰ دیتے تھے کہ بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے، لیکن دور حاضر میں کچھ متجدد اور نام نہاد سکالر وہ کیا کرتے ہیں کہ امت مسلمہ ساری ایک مسئلے پہ اتفاق کر لے، ان کو ایک درد ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ اجماع امت پھٹ جائے، اور وہ کوشش کرتے ہیں سنت کے نام پر، کتاب کے نام پر، یہ مسئلہ یہ کہاں لکھا ہے، لہذا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ امام احمد بن حنبل اگر قربانی کر رہے ہیں بھینس کی اور فتویٰ دے رہے ہیں، وہ نجائز کا فتویٰ دے رہے تھے، امام مالک نجائز کا فتویٰ دے رہے تھے، ساری امت نجائز کا فتویٰ دے رہی تھی، حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الفتاوی تیمیہ کے اندر بھی یہی لکھا ہے، بھینس جو ہے یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے، لہذا جو گائے کا حکم ہے وہی بھینس کا حکم ہے۔ حتیٰ کہ دور حاضر میں پوری دنیا کے علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، الا وہابی علماء کے۔ اور وہابیوں کی اس مسئلہ میں دو قسمیں ہو گئی، ایک قسم ہے مجوزین اور دوسرے ہیں غیر مجوزین، جواز کا فتویٰ دینے والے اور دوسرے ہیں نجائز کا فتویٰ دینے والے۔ وہ جنہوں نے تقلید چھوڑی، اب نقصان دیکھیے، انہی کے اندر بعض علماء نے کہا کہ بالکل جائز ہے، جس طرح غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری یہ جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، نیٹ کے اندر موجود ہے۔ علامہ عبد الرحمن عابد، یہ اہل حدیث کے بہت بڑے مفتی ہیں لاہور کے، یہ جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اس طرح اور بھی عرب و عجم کے حافظ نعیم الحق ملتانی پوری کتاب لکھی قربانی کے جواز کے مسئلے میں، ہندوستان کے علماء نے لکھی، اہل حدیث علماء نے قربانی کے جواز کے اندر، بلکہ ہندوستان کے اندر تو گائے کی قربانی پہ پابندی ہے۔ اب وہاں مسلمان جب اجتماعی قربانیاں کریں گے تو لا محالہ بکرا بھی بڑا مہنگا ہے، گائے اور اونٹ جو ہے یہ بھی بہت مہنگا ہے، اور رہا گائے کے قربانی پہ ہندوستان کے اندر پابندی ہے، نیپال کے اندر پابندی ہے، کچھ ایسے ملک ہیں کہ جہاں ہندوازم زیادہ غلبہ کثرت میں ہے تو ان کی وجہ سے مسلمانوں کو گائے کی قربانی کرنے پر ذبح کر دیا جاتا ہے اور ان پر تشدد کیا جاتا ہے، تو لا محالہ وہاں اجتماعی قربانی کرنے کے لیے کٹا اور بھینس وہ چلتی ہے، جھوٹی چلتی ہے۔ تو اب وہاں کے علماء وہ بھی جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں، پوری امت کے علماء جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں، الا اہل حدیث کے چند مولوی صاحب جو میڈیا پہ جناب والا وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ چونکہ نبی پاک نے کٹا نہیں کیا، صحابہ نے کٹا نہیں کیا، اہل بیت نے کٹا نہیں کیا، اور تابعین نے نہیں کیا، قرون و ثلاثہ نے نہیں کیا، لہذا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کتاب و سنت سے واضح تر نہیں ہوتی، لیکن ایک اصول دے دیا نبی رحمت شفیع امت جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا ید اللہ علی الجماع، جماعت کے اوپر، کثرت کے اوپر اللہ کی تائید کا ہاتھ ہوگا، لہذا جدھر مسلمانوں کی اکثریت ہو گئی، جس مسئلہ کو مسلمانوں کی اکثریت نے حق سمجھا وہ اللہ کے نزدیک بھی حق ہوگا۔ ما رآہ المؤمنون حسنا، جس کو مومنین نے حسن سمجھا، اچھا سمجھا، فرمایا وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اہل حدیث عوام الناس جو اپنے چند مولویوں کی خاطر جو ہے وہ مسلمانوں کو اس مسئلہ میں دھکیل رہے ہیں کہ کٹے کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، صرف ان کی تسلی کے لیے میں دو حوالہ جات پیش کروں گا، ایک ہے فتاوی نظیریہ اور دوسرا ہے فتاوی ثنائیہ۔ اگر مسلک اہل حدیث سے یہ دو مولانا نکال دیے جائیں، مولوی ثناء اللہ امرتسری نکال دیا جائے اور سید نذیر حسین دہلوی نکال دیا جائے تو مسلک اہل حدیث بچتا ہی نہیں۔ ہندوستان میں جنہوں نے مسلک اہل حدیث کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا یہ دونوں مولوی صاحب تھے، نذیر حسین دہلوی جو شیخ الکل بالکل فی الکل، جن کے بر صغیر کے اندر جتنے بھی وہابی مراکز ہیں، جتنے بھی ان کے شیوخ الحدیث ہیں، سب کی سند حدیث جو ہے وہ سید نذیر حسین دہلوی تک پہنچتی ہے، اور ثناء اللہ امرتسری یہ
انگریز زمانے میں وہابیوں کے بڑے سرخیل مناظر سمجھے جاتے تھے، اور انہوں نے مناظروں کے میدان میں مسلک اہل حدیث کو پھیلایا۔ اب میں آپ کے سامنے سید نذیر حسین دہلوی کا فتویٰ پڑھتا ہوں۔ فتاوی نظریہ جلد 3 ہے، صفحہ 257۔ لکھتے ہیں سید نذیر حسین دہلوی، اور سن بکری کا 1 سال یعنی 1 سال پورا اور دوسرا شروع، یعنی قربانی کے جانوروں کی عمریں بتا رہے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کی عمریں کیا ہونی چاہیے، اور اس میں کس کس جانور کا نام لیا یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اور سن بکری کا 1 سال یعنی 1 سال پورا اور دوسرا شروع، اور گائے اور بھینس کا 2 سال یعنی 2 سال پورے اور تیسرا شروع۔ اگر بھینس کی قربانی جائز نہ ہوتی تو بھینس کا نام بھی نہ لکھتے۔ آگے لکھا، اور اونٹ کا 5 سال اور 6واں سال شروع ہونا چاہیے، اور بھیڑ 1 سال سے کم کی بھی جائز ہے بشرطے کہ اس کی خوب موٹی اور تازی ہو۔ آگے وہ پورا فتویٰ ہے۔ آگے 2 لائنیں چھوڑ کے لکھتے ہیں کہ مسنہ ہر جانور میں سے سنا کو کہتے ہیں، اور سنا کہتے ہیں بکری میں سے جو 1 سال کا ہو اور دوسرا شروع، اور گائے بھینس میں جو 2 سال کی ہو تیسرا شروع۔ بار بار گائے اور بھینس کا ذکر کر رہے ہیں، گائے اور بھینس۔ نیچے دیکھ لیں حاشیے میں لکھتے ہیں کہ بھیڑ اور بکری کا مسنہ وہ ہے جو 1 سال کا ہو، اور گائے سے وہ ہے جو 2 سال کا ہو، اور اونٹ سے جو 5 سال کا ہو، اور بھینس گائے کے حکم میں ہے، اور بھینس گائے کے حکم میں سے ہے۔ یہ 3 بار سید نذیر حسین دہلوی لکھ چکے۔ اب اگلے صفحے میں بھی چلے جائیں تو وہ لکھتے ہیں کہ بھیڑ اور بکری سے مسنہ وہ ہے جو 1 سال کا ہو، اور گائے سے وہ ہے جو 2 سال کا ہو، اور اونٹ سے جو 5 سال کا ہو، اور بھینس گائے کے حکم میں سے ہے۔ لہذا جہاں گائے کی قربانی جائز ہے ساتھ ہی بھینس کی بھی قربانی جائز ہے۔ کون لکھ رہے ہیں؟ سید نذیر حسین دہلوی، جو پورے بر صغیر پاک و ہند کے جتنے بھی علمی مراکز اہل حدیث میں ہیں، ان کے اندر جتنے بھی شیوخ الحدیث بیٹھے ہیں ان کے یہ استاد ہیں۔ اب آئیے فتاوی ثنائیہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری، یہ بھی کتاب جو ہے اسی مکتبہ اصحاب الحدیث سے چھپی ہے، اس کی جلد 1 ہے اور اس کا صفحہ ہے 807۔ سوال یہ کیا گیا کہ بھینس کی حلت کی قرآن و حدیث سے کیا دلیل ہے، اور اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ قربانی جائز ہو تو استدلال کیا ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اجازت فرمائی یا عمل صحابہ؟ یہ سوال کرنے والے محمد علی خریدار اہل حدیث ہیں۔ تو یہ سوال 2 سوال ہیں۔ ایک سوال یہ کہ بھینس جائز ہے یا نہیں، حلال ہے یا نہیں۔ دوسرا، اگر یہ حلال ہے تو اس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں، یہ سوال کیا گیا۔ جواب، ابھی ثناء اللہ امرتسری جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جہاں حرام چیزوں کی فہرست دی گئی قرآن پاک کے اندر، وہاں یہ الفاظ مرقوم ہیں، لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا، یعنی میں نہیں پاتا کھانے والے کے اوپر جس کو وہ کھا رہا ہے سوائے ان چیزوں کے جو مردار ہے، دم مسفوح ہے، یعنی وہی سے کوئی چیز حرام نہیں پاتا۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے محبوب آپ یہ کہہ دیں کہ میں وہی کے ذریعے صرف 4 چیزیں حرام پاتا ہوں اور کوئی چیز نہیں حرام پاتا۔ نمبر 1 مردار، نمبر 2 دم مسفوح یعنی بہتا ہوا خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، نمبر 4 وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر غیر اللہ کا نام بوقت ذبح آ جائے۔ فرمایا یہ 4 چیزیں جو حرام ہیں، اس کے علاوہ میں نہیں پاتا۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اختیار سے جو ہے وہ حرام فرمائی، جس طرح درندہ ہے، چیرنے پھاڑنے والا جانور ہے۔ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری یہ آیت لکھ کر لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا، لکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے سوا جس چیز کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے۔ بھینس ان میں نہیں، یعنی حرمت والی لسٹ کے اندر بھینس جو ہے، بھینس شامل نہیں ہے، لہذا بھینس ان میں نہیں۔ اس کے علاوہ عرب لوگ بھینس کو بقرہ یعنی گائے میں داخل سمجھتے ہیں۔ کون سمجھتے ہیں؟ عرب کے لوگ۔ جب عرب کے لوگ اس بھینس کو گائے کی ہی قسم سمجھتے ہیں تو جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اس طرح بھینس کی بھی قربانی جائز ہے۔ آگے تشریح سن لیں۔ حجاز میں بھینس کا وجود ہی نہ تھا، پس اس کی قربانی نہ سنت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہوتی ہے نہ تعامل صحابہ سے۔ ہاں، اگر اس کو جنس بکر سے یعنی گائے کے جنس سے مان لیا جائے، جیسا کہ حنفیہ کا قیاس ہے کما فی الہدایہ، یا عموم بہیمۃ الانعام پر نظر ڈالی جائے
تو حکم جواز قربانی کے لیے یہ علت کافی ہے۔ بہیمۃ الانعام کس کو کہتے ہیں؟ چرنے پھرنے والے جانور جو گھروں کے اندر پالے جائیں، پالتو جانور جو ہوتے ہیں گھروں کے اندر پالنے جانے، اس کو بہیمۃ الانعام کہتے ہیں۔ اور بھینس جو ہے وہ گھر کے اندر پالی جاتی ہے، جس طرح گائے گھر کے اندر پالی جاتی ہے اور بہیمۃ الانعام میں داخل ہے۔ بکری گھر میں پالی جاتی ہے، بہیمۃ الانعام میں داخل ہے۔ جو بہیمۃ الانعام میں داخل ہے اس کی قربانی جائز ہے۔ تو کٹا جو ہے یہ بھی بہیمۃ الانعام ہے، گھروں کے اندر پالا جاتا ہے، لہذا اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اور لکھا یہ تو حکم جواز قربانی کے لیے یہ علت کافی ہے۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری۔ تو دو مولوی صاحبان فتاوی نظیریہ فتاوی ثنائیہ کے مؤلفین، فتویٰ دینے والے جو متقدمین اہل حدیث علماء ہیں، ان کے نزدیک جو ہے وہ بھینس کی قربانی جائز ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل اور پوری ملت اسلامیہ کہتی ہے کہ بالکل جائز ہے، ماں سوائے چند ایک ٹکے کے مولوی صاحبان جو کہتے ہیں نہیں یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ لہذا ایک طرف پوری ملت اسلامیہ کے علماء ہوں، ائمہ ہوں اور متقدمین سارے ہوں، اور یہ اختلاف صرف پاکستان کے چند مولویوں نے اٹھایا، ان کا اختلاف قابل مسموع ہے ہی نہیں۔ لہذا بالکل جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، اس طرح کٹے کی قربانی جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔